السلام علیکم دوستو، میں ہوں سبوہی عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سبوہی کا پاکستان۔ دوستو، آج سے 4 دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں کہ ایک خاتون کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے ہاتھ میں قرآن پاک لے کر اپیل کر رہی ہیں، رو رہی ہیں، گڑ گڑا رہی ہیں کہ مجھے قید سے آزادی دلوائی جائے، میری جان کو خطرہ ہے، مجھے بچایا جائے۔ اس کے ٹھیک 4 دن بعد ہی آج اس بات کو 4 دن ہو چکے ہیں، جبکہ اس عورت کی اس ویڈیو کے ٹھیک 2 دن کے بعد بلوچستان کے جو پروونشل منسٹر ہیں ان کے گھر کے کچھ فاصلے پر ایک کنویں میں سے اس عورت کی اور اس کے 3 بچوں کی لاشیں برآمد ہوتی ہیں، اور یہ لاشیں جو ہیں کنویں میں کودنے سے نہیں مری تھیں، پانی میں ڈوبنے سے نہیں مری تھیں، بلکہ ان کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا اور اس کے بعد کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اب ایسی کیا وجہ ہوئی تھی کہ پہلے یہ خاتون جو ہے سوشل میڈیا پر اس طرح سے اس کی ویڈیو وائرل ہوئی اور اس کے ٹھیک 2 دن کے بعد ہی اس کو قتل کر دیا گیا؟ یہ خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ بلوچستان کے جو پروونشل منسٹر ہیں جن کا نام سردار کھیتران ہے، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی پرائیویٹ جیل ہے، اور یہ پرائیویٹ جیل کیوں ہے، یہ اس میں کن لوگوں کو رکھتے ہیں؟ یہ اس میں ان لوگوں کو رکھتے ہیں جو ان کی نافرمانی کرتے ہیں، جو ان کے حکم کو نہیں مانتے ہیں، جو ان کی زور زبردستیوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ان سے شدید مشقت لیتے ہیں، سزائیں دیتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اشتہاری ملزم ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے کیسوں میں ملوث ہوتے ہیں، یہ ان کو وہاں پر پناہ دیتے ہیں۔ انہوں نے وہاں پر اپنے گھر میں ایک پرائیویٹ جیل بنا رکھی ہے۔ اب اس جیل کے اوپر 2004 میں بھی چھاپا مارا گیا، اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس شخص پر FIR ہوئی اور اسے باقاعدہ سپریم کورٹ کے آرڈر پر جیل بھی بھیجا گیا، لیکن اس کے بعد یہ پھر بچ کر نکل گیا۔ اس کے بعد پھر 2014 میں بھی کیا کہتے ہیں اینٹی ٹیررسٹ ٹیم نے ان کے گھر پر چھاپا مارا، FIR کٹی، اور تب بھی یہی بات سامنے آئی کہ اس شخص کے گھر میں ایک پرائیویٹ جیل ہے جس میں کہ اس نے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے اشتہاری مجرموں کو بھی اس نے یہاں پر پناہ دی ہوئی ہے۔ پھر یہ بچ کر نکل گیا۔ اس کے بعد اب 2019 سے اب جو یہ 2023 میں جو یہ واقعہ وائرل ہوا ہے، 2019 سے یہ عورت اس شخص کی قید میں تھی، اس کے 3 بچے اس شخص کی قید میں تھے، اور کیا کہتے ہیں جیسے ہی اس عورت کی یہ ویڈیو کسی شخص نے وائرل کی اور کیا کہتے ہیں یہ میڈیا پر نظر آئی، تو اس شخص نے اس عورت کو بھی اور اس کے 3 بچوں کو بھی قتل کر دیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے آواز کیوں اٹھائی یا بچنے کے لیے فریاد کیوں کی۔ اسی کے ساتھ انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ اس شخص کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ مجھے بدنام کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں، میری ریپوٹیشن کو خراب کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں، اس وجہ سے کی جا رہی ہیں کہ میں بلوچستان کی سیاست سے مکمل طور پر آؤٹ ہو جاؤں۔ تو کیا یہ اس کی ریپوٹیشن کو خراب کرنے کے لیے بار بار ایک ہی طرح کی حرکت کی جاتی ہے؟ 2004 میں سیم چیز ہوئی، اس میں بھی یہی چیز سامنے آئی کہ اس کی پرائیویٹ جیلز ہیں جس کے اندر اس نے اس طرح سے عورتوں کو اور بچوں کو قیدی بنا کے رکھا ہوا ہے اور اشتہاری ملزموں کو پناہ دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد 2014 میں بھی سیم اسی طرح کا واقعہ ہوتا ہے، تب بھی یہ انسان اسی طرح سے چھوٹ جاتا ہے، اور اس کے بعد اب جا کے جب یہ واقعہ ہو گیا ہے، یہ ہر جگہ پہ وائرل ہو گیا، ہر شخص اس بات کو جانتا ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ یہ شخص کتنا اثر و رسوخ رکھتا ہے کہ ابھی تک یہ قانون کی گرفت میں نہیں آیا ہے، ابھی تک اس کو پکڑا نہیں گیا ہے، کیونکہ یہ ایک کرسی پر موجود ہے، یہ ایک سیٹ پر موجود ہے، تو ظاہر ہے پھر اس پہ ہاتھ ڈالنا کتنا مشکل ہوگا، یہ پاکستانی عوام بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انتہائی حیرت کی بات یہ ہے کہ ان تمام باتوں کا گواہ کوئی اور نہیں، اس کا اپنا بیٹا سردار انعام، جس کا کہ یہ کہنا ہے کہ میرے باپ کی جیل میں ابھی مزید 5 لوگ موجود ہیں جن کی کیا کہتے ہیں گواہی یہ عورت جو کہ قتل ہوئی ہے، اس کا شوہر مری خان جو ہے وہ اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ میرے 5 بچے مزید ہیں جو کہ اس شخص کی قید میں ہیں۔ تو اب کیا بلوچستان کی حکومت کیا ویٹ کر رہی ہے کہ یہ ان 5 کو بھی قتل کر کے جب تک کنویں میں یا سڑک پر ان کی لاش نہیں پھینکے گا، اس سے پہلے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا؟ یہ جو خاندان ہے، یہ جو عورت مری ہے، جو بچے مرے ہیں، ان کا تعلق مری خاندان سے ہے، اور یہ اس وقت اسلام آباد ڈی چوک پر دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر ان کا احتجاج ہو رہا ہے، کم از کم سینکڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود ہیں، اور یہ اپنے پیاروں کی لاشیں رکھ کے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک سردار کھیتران کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا، تب تک ہم اپنے عزیزوں کی لاشوں کو نہیں دفنائیں گے۔
یہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. ہم لوگ 2023 میں جی رہے ہیں اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 2023 میں اس قدر کوئی شخص جو ہے اتنی پستی میں گرا ہوا ہو سکتا ہے. پتھر کے دور کی باتیں کہ اس کی پرائیویٹ جیل ہے، اتنا زیادہ وہ طاقتور ہو سکتا ہے کہ اس کی پرائیویٹ جیل ہے، اس میں اپنی مرضی سے وہ لوگوں کو قید کرتا ہے اور کوئی اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے پاتا ہے. کتنی اس شخص کی پاور ہوگی اور کیا حالات ہیں یہاں پر، یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں خود ہی. اللہ تعالیٰ یہ جو لوگ مرے ہیں ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے اور بلوچستان کی حکومت کو یہ ہدایت دے کہ وہ جلد از جلد انصاف کریں تاکہ جو باقی کے 5 لوگ اس کی قید میں موجود ہیں نہ صرف ان کی جان جو ہے بچ سکے، بلکہ اس جیل کو مکمل طور پر بند کروانا چاہیے. اور سیاست میں اس کی ریپوٹیشن خراب کیا ہوگی، اس کو مکمل طور پہ اس کا سیاسی کیریئر ختم کر دینا چاہیے. اس کو دوبارہ کسی بھی قسم کی سیاسی جماعت کی طرف سے کھڑے ہونے کی اجازت بالکل نہیں ہونی چاہیے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے ضرور بتائیے گا. ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.